غالب والا شور کے اندر اس دن کی نیکی ایک طرف عمر کی ساری زندگی کی برابر نہیں ہو سکتی یہ کہ قیمت گانے چھوڑ کے اس لیے حضرت ابو بکر سے حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے یہ 3 دن اور 3 راتوں کی دے دے حضرت ابو بکر کہا کہ تم کو اللہ کی دین جس کو جتنا چاہے عطا کر دے سبحان اللہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لیا کرتے تھے آج اگر آپ یہاں پہ آئے ہو نا آپ اپنے ذہن میں دل میں وہم و گمان میں ہر کی یہ بات نہ لکھے ہوگی کہ آپ اپنے پیسوں کی طاقت سے ہو آپ اپنی مرضی سے آئے ہو نہیں آج آپ اپنے ارد کی دائیں بائیں نظر میں رہے گا کروڑوں پہ لوگ بھرے پڑے مگر اللہ کا حکم ہے وہ یہاں پہ آس کے یہاں پہ آتے ہوں گے جن کو یہاں سے بلاوا تو بل بڑا یہاں پر نہیں آتا اگر یہ سوچو نا کہ میرے پاس پیسہ میرے پاس بنوا لے تمہیں یہاں پہ آ جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہم نے تو دنیا کا آنکھوں سے پہلے ہاتھ کی دیکھوں میں انہیں مکہ کی گلیوں میں مکہ کے بازاروں میں ہنسی ٹکرے مار کے رو رہے تھے آج میں احرام باندھا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے حرم کے اندر جا رہے تھے مگر اندر جانے کو کسی کی اجازت نہیں تھی چونکہ پولیس والے جہاں پہ مجبور ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے پہلے پر ہوٹلوں میں چھوڑتے تھے اور ہوٹلوں والے کے ہاتھوں میں دیتے تھے ان سے کھول کے اوپر چھوڑو کہ ان کے مٹھے میں واپس روانہ کرو کورونا کے دنوں میں یہاں پہ حجی ٹکرے مار کے رو رہے ہم کو بہت ہاتھ کی دکھا پھر مکہ کی قلعہ میں مکہ کے بازاروں میں آج کے اب یہاں پہ آیا اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنے جائے آپ جب چاہے ہم میں جا سکتے ہیں ہم جب چاہے ہم میں آ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آج اللہ نے آپ کو بنایا نا آپ جس مقصد کے لیے یہاں سے اپنا مقصد پورا کر کے جائیے گا آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے اپنا مقصد پورا کر کے جائیے گا آج یہ جو آپ میرے ساتھ زیارت کرنے کے لیے آئے ہو نا یہ مت سوچیے گا کہ آپ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے سیر فتح کرنے کے لیے آئے ہو سیر و تفریح کرنے کے لیے آپ کے لیے آپ کا بولے کی کافی ہے ہم یہاں پہ صرف پہاڑ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں پہ ایک مقصد کے لیے آئے ایک مقصد کو لے کے آئے جو کیا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کو دیکھنے کے لیے آج سے 1400 سال پیچھے چلیے گا میرے پیارے نبی اگر آپ سے جو بھی اس پہاڑیوں پر گیا ہوگا نا آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو گار ہے نا گار کے اندر آپ کو جھک کے جانا پڑتا ہے کھڑا ہوگا انسان چل سکتا ہے گار کے اندر جھک کے جانا پڑتا ہے یہ پہاڑ بہت بڑا ہے اس کے اوپر جگار ہے جو گار چھوٹی ہے اس گار کے اندر ایک وقت میں ایک حدیث موقع ادا کر سکتے ہیں ابھی میں نے جیسا تو کہنے بولا جس نے جانا ہے کوشش کریں صبح فجر کی نماز کو پورا پا جائے گا اس کے بعد ہم خود منا کرتے ہیں اس کے بعد گرمی کی شکل بڑھ جاتی ہے یہ پہاڑ گرم ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے نبی نے یہاں پہ 3 دن گزارے تو سب گرمی نہیں ہوگی تو میرے پیارے نبی کے ساتھ یہاں پہ آپ کے ساتھ بچے یہاں پہ موجود ہے انہوں نے پتھروں کے اندر یہاں پہ کیوں زندگی گزاری ہے آج اگر ہمارے ہوٹلوں میں 10 منٹ کے لیے ایسی بند ہو جاتا ہے نا ہمیں جان کے لانے پانے کے لیے ایسا کیوں ہوگا کہ میرے پیارے نبی نے یہاں پہ 3 دن اپنی جاتے ہمارے کیا میں برباد ہوگا کیا نظر ہوگا انہوں نے آپ سے صرف اگر قربانیاں دی تو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں اپنے لیے نہیں اگر میں تو جنت کا پہاڑ سونے کے بعد جانے کا انہوں نے قربانی دی ہمارے لیے قربانی دی ہے یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہیں ہم نے تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہے ہم نے آنکھ میں جمع کرا الحمدللہ ہم مسلمان پیدا ہوئے یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ جو آج ہم پر دین اسلام پھیلا ہے جی کرام تیسرے ہم آپ کو بولتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہاں پہ اپنا مقصد پورا کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ بار بار نہیں آ جاتا اگر اللہ پاک نے اپنے 70 80 90 100 سال کی زندگی میں یہ 15 20 دنوں کا یہ جو موقع دیا نا یہ جو آپ اپنا پیسہ لگا کے اپنا کاروبار ماں باپ ان کے بچوں کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے اپنا مقصد پورا کر دیا یا کہ ہم نے دنیا داری کو چلانی وہ تو ایک دنیا کی مڈیل ہے وہ تو چلنی ہے ہم بس یہ جو 15 20 دنوں کے لیے آپ یہاں پہ اپنا مقصد پورا کر کے جائیے گا اس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے آپ کا یہاں پہ آنے کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے آپ کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم واپس لوٹیں تو ہمیں لوگ بولے یہ حاجی صاحب آ گئے یہ حاجی نہ گئے ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارے یہاں پہ آنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کر کے جائے ایسے نہیں میرا بھائی اللہ کو راضی کر کے جائیے گا اللہ کو راضی کر کے جائے گا اگر اللہ نے آج آپ کو موقع دیا آپ کو ہمارے مہمان ہی ہو آپ ہمارے مہمان ہی ہو آپ ان بچوں والوں کو مہمان ہی ہو آپ اللہ کے مہمان ہو تو صدر کے لیے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جو اللہ کا مہمان ہو اور اللہ پاک جس کی خود میزبانی کرے آج اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے لیے چنے اللہ نے آج آپ کو اپنے مہمان بنایا اس کے بعد کوئی فائدہ اٹھائیے اس کا فائدہ اٹھائیے گا جانے کا جی آپ کا جو ہوٹل ہے آپ کا نام ہے جانے کا جو 40-45 کا جاتی ہے میری گاڑی میں موجود ہے نا آپ کا جو ہوٹل ہے وہ ابھی موجودہ وقت میں جو ہماری گاڑی جا رہی ہے آپ کا ہوٹل ہے موجودہ وقت میں ابھی بھی ہم حرم شریف کے ہوٹل کے اندر موجود ہے آپ کا جو ہوٹل ہے وہ بھی حرم کے دودھ کے اندر موجود ہے ابھی ہماری جو گاڑی ابھی بھی ہم حرم کے ہوٹل کے اندر موجود ہے آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ حرم کے ہوٹل کے اندر آپ جو ایک نیکی کرتے ہو نا آپ کو یہاں پہ ایک نیکی کا 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے بولے سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ جو بھی ایک نیکی کرو گے آپ کو اس کا ایک نیکی کا 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملے گا آپ کے قدم کہاں پہ نیکی ہے اگر آپ اپنے اوپر 1 ریال بھی خرچ کرو گے اپنے اوپر 1 ریال کا پانی لے کے بھی خرچ کرو وہ بھی آپ کا ظاہر جانے والا وہ بھی آپ کا صدقہ جائے گا وہی کہ یہ تو وہ نیکی جو ہم نے رسول کی کتابوں میں پڑھی جو ہم آپ سے
آج ہماری مائیں ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت آج ماں سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی. ایسے ہی نا میرا بھائی, میرا اللہ جو میری ماں سے میرے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کو سمجھ کی لچ کی رہی ہے, آپ کو کتنی نچھاور ہو رہی ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے, اپنا مقصد پورا کریں. اس مقصد کے لیے آئے, اپنا مقصد پورا کر کے جائیے گا. اور حجابی گرام کوشش کیجیے گا جتنا ہو سکے بیت اللہ کے اندر کھانا کعبہ کے اندر ٹائم گزارے گا. کیونکہ کھانا کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. یا تو 24 آور 24 گھنٹے اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے بیت اللہ میں. 60 رحمتیں شخص پہ نازل ہوتی ہے جو کھانا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. 40 رحمتیں شخص پہ نازل ہوتی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں. 20 رحمتیں شخص پہ نازل ہوتی ہیں جو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, کچھ بھی نہیں کہہ رہا, صرف بیٹھا ایمان کی حالت میں اللہ کے گھر کی زیارت کیے جا رہا. سبحان اللہ. وہ ایسی عبادتیں ہیں جو ہم کچھ بھی نہ کریں نا, کچھ بھی نہ کریں, صرف ہمارے خاتوں میں نیکیاں چلتی رہ رہی ہیں. ان میں سے خوش نصیب میری گاڑی کے اندر آمد جو ان میں سے ایک میں بھی ہوں. نمبر 1 پہ وہ کیا جاتا ہے, نمبر 1 پہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے بوڑھے والدین ہیں ہم کچھ نہ کریں, صرف بیٹھے ان کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں, کچھ نہ کریں, الحمدللہ ہمارے خاتے میں نیکیاں چلتی رہتی ہیں. اور دوسرا ہے جو ہم کچھ نہ کریں, صرف بیٹھے ایمان کے حالت میں اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہیں, ہمارے خاتے میں نیکیاں چلتی رہتی ہیں. اللہ پاک کا تمام بات حجاجی کرام کے بعد کو صحت والی عمر عطا کرے. جو دنیا سے گزر چکے ہیں, جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ پاک ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. آمین. حجاجی کرام کوشش کریں ساتھ, جیسے میں نے آپ کو پہلے تھا کہ آپ جب حرم سے باہر آ جاتے ہیں یہ نہ سوچا کریں کہ آپ حرم کے باہر آ چکے ہیں. اس لیے آپ کو بتانے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ آپ کی جو ہوگا وہ بھی حرم ہے, وہ بھی جو حرم کے حدود میں موجود ہے. یہ مت کیا کریں کہ آپ حرم سے باہر آگے آتے ساتھ دنیا داری چلانی شروع کریے. 15-20 دنوں کا پہلے ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے. یہ جو آپ میرے ساتھ زیارت کر رہے ہو نا, یہ جو سفر آپ کر رہے ہو یہ کوئی عام سفر نہیں ہے. اس کی جو قدر و قیمت آپ کو ہونی ہے, آپ کو شاید ابھی اس چیز کی قدر نہیں ہے. جب آپ واپس لوٹو گے نا, واپس لوٹ کے آپ کے جب عزیز و قریب آپ کو ملنے کے بعد 15-20 دنوں کے بعد آپ کو صبر کی یاد آنی شروع ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ جو حاجی صاحب 4 سال پہلے زیارت کر کے گئے وہ ابھی بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بلا لے, ہمیں ساری زندگی یہ سفر نہیں بھولتا. یہ سفر آپ کو ساری زندگی نہیں بھولنے والا, اس کا فائدہ اٹھائیے گا. اور آزادی میں کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ زمزم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے گا, کیونکہ یہ ہمارے پہلے نبی کے لبوں کو چھوڑا ہوا پانی ہے. اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. اس کی قدر و قیمت جب آپ اپنے ملک واپس لوٹو گے, جب آپ کو عزیزوں کا آپ کے ملنے کے لیے آتے نا, ان کی صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں 2 گھونٹ آب زمزم کے پلا دیجیے گا. آج الحمدللہ آپ کے پاس یہاں پہ کافی مقدار میں آب زمزم موجود ہے. باہر کا بھی یہ پرائیویٹ پانی کوشش کرے مت خریدا کرے. الحمدللہ 5 نمازوں کے ٹائم حرم کے اندر جاتے ہو, وہاں سے اپنے بوتلیں وغیرہ بھر کے لے کے آیا کرو. آب زمزم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے گا. یہ ہمارے پیارے نبی کے لبوں کو چھوا ہوا پانی ہے. اور اللہ پاک سے دعا کیجیے گا, آپ یہاں پہ مقدس شہر میں پہنچے ہوئے, اللہ پاک سے پھر وران کے رو دو کہ خاص کر امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کرو. آج پوری دنیا میں امت مسلمہ بہت پریشان ہے, اور جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے نا, ان کا نام لے کے دعا کیا کرو. یہاں پہ پہاڑوں کے اوپر پتھروں کے اوپر ان کا نام مت لکھا کرو. یہاں پہ پہاڑوں کے اوپر پتھروں کے اوپر نام مت لکھا کرو, ان کا نام لے کے دعا کیا کرو. اگر یہاں پہ آپ اس صورت میں پکڑے گئے نا, یہ چھوٹے یہاں پہ یہ قانونی ہے, آپ کو یہاں پہ جرمانہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارا فرض ہوتا ہے آپ کو آگاہ کرنا, جو یہاں پہ ہر چیز کے بارے میں ہمارا فرض ہے آپ کو آگاہ کرنا, آگے اس پہ عمل درآمد کرنا جو آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں, کسی عمل درآمد آپ کو خود سے رہتا ہے. ہمارا یہاں پہ آپ کو آگاہ کرنا ہمارا لوگوں نام لکھ دیتے ہیں غلط غیر قانونی. یہ آپ کو سامنے نہایا حتم حرم, یہ جو بورڈ لکھا ہوا نظر نہایا حتم حرم, یہ اب ہم حرم کی حدود سے باہر آ چکے. اب ہم حرم کی حدود سے باہر آ چکے ہیں. اب جو ہمارا 1 لاکھ نیکی والا بونس تھا وہ ہمارا ختم ہے. اب ہمیں ایک ہی نیکی کے ایک ہی نیکی کا ثواب ملے گا, ایک ہی نماز پہ ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا. یہ جو حدود ہے یہ مکہ شہر کے چارے خدا میں بورڈ میں کرے گا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ اور ترکی گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ بورڈ لگا دیے گئے تھے. اب اپنے سیدھی